تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے کا علم ہے مرزا صاحب کے پاس، جو انہوں نے صرف ڈاکٹر اسرار صاحب سے سوالات کیے ہیں اور ان سوالات کے وہ جوابات ان سے طلب کرتے ہیں۔ تو ایسے 2 گھنٹے کا علم مرزا صاحب آپ پر، تو آپ کے اس علم پر ہمیں قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ آپ جو ہے نا لینن کے اور کارل مارکس کے نظریات کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، تو آپ کو کوئی ان کا شاگرد نہیں کہتا۔ آپ جو ہے نا نیوٹن کے قوانین کو پڑھیں، اس کے نظریات کو پڑھیں، تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں نیوٹن کا شاگرد ہوں۔ تو کتنی عجیب بات ہے، یہ اس دنیا کا پہلا عجوبہ ہے جو اس قسم کا نظریہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی کی بھی کتابیں پڑھ لیں آپ اس کے شاگرد بن جائیں گے۔ دیکھیے کہ کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف جو ہے نا خطاؤں کا اور اجتہادی خطاؤں کا، غلطیوں کا ان کی طرف صدور کا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں ہوئیں۔ اپنے متعلق تو تمہارا یہ جو ہے نا نظریہ ہو، یہ تمہارا دعویٰ ہو کہ میری کوئی شرع گرفت نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا ان کی عظمت کے، ان کے تقدس کے، ان کے جنتی ہونے کے سارے متفق اور قائل ہیں۔ تو کیا تم اس کو مانتے ہو کہ ہم تو سند کے بغیر، استاذ اور راوی کے بغیر تو حدیث کو قبول نہیں کرتے، تو ہم مرزا صاحب کو کہاں قبول کر لیں؟ آپ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آمنے سامنے بیٹھ کر تو بس وہ ایک ہی تعلیم سیکھی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ کو پتہ تھا اگر میں گھر بیٹھ کر پلمبرنگ کے سارے کام سیکھوں گا، ویڈیوز دیکھ کر، کتابیں پڑھ کر، اور کسی کام کو اس طرح بیٹھ کر سیکھوں گا، کوئی ادارہ، کوئی فرم، کوئی بھی جو ہے نا ادارہ جو ہے نا فیکٹری مجھے ملازمت اس بات پر نہیں دے گی۔ کاغذی ڈگری کا ہمارے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کاغذی ڈگری اگر کوئی مرزائی ہمارے پاس، مرزا قادیانیہ کا ماننے والا کسی مدرسے میں خدا نخواستہ پڑھ کے ہمارے سامنے ڈگری پیش کر دے کہ میں تو تمہارے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے علماء اس کو یا ہماری عوام اس کو قبول کر لے گی؟ تو آپ بتلائیے کہ جنہیں آپ غلط کہیں ان کی باتیں پڑھ کر، انہی سے استفادہ کر کے آپ امت کے سامنے کیا نئی چیز پیش کر سکتے ہیں جو ان کے لیے جو فائدے کا باعث ہو۔ آپ اصل قرآن مجید کو لیں، آپ اصل عربی عبارت کو لیں حدیث کی، ان کا آپ ترجمہ فرمائیں، پھر آپ ان سے اصولوں کے ذریعے مسئلہ نکالیں، تو پھر آپ اپنے ماننے والوں کے سامنے جو چیز پیش کریں گے ہم مانیں گے کہ واقعتاً آپ نے جو ہے نا اس دین کے اندر تجدید کا ایک کام کیا ہے۔ جو تو یاد رکھیں یہ مرزا صاحب کا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان کو، اور ٹائم ان کے پاس اس کا قیامت تک کے لیے۔ تو اگر آپ کے پاس مرزا صاحب مدرسہ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ تو اللہ نے آپ کا انتخاب نہیں فرمایا۔ تو یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالے ہیں، کہاں سے نکال کر اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، امت کے سامنے پیش فرما رہے ہیں؟ ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ آپ پہلے ان اپنے اصولوں کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ قرآن یا حدیث نے یہ بیان کیے ہوں کہ مرزا صاحب سے جو ہے نا ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، ان کی غلطیوں کو امت کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے یہ کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ نے صرف یہ سبق پڑھایا ہے کہ آنکھیں بند کر کے میرا دفاع کرنا ہے، اور کسی نبی کی جو ہے نا نبی کا لحاظ نہیں رکھنا، صحابی کا لحاظ نہیں رکھنا، اور امت کے صلحاء کا، علماء کرام کا، اسلاف کا لحاظ نہیں رکھنا، بس آنکھیں بند کر کے میرا دفاع کرتے چلے جانا ہے۔ مرزا صاحب یہ آپ سے جو سوال ہوا یہ اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا وہی طنز ہے جو آپ شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ اس فرقوں کی رٹ لگا کر ایک نیا فرقہ امت کو دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ درست ہے، تو مرزا صاحب نے بھی اپنے پیشواؤں کی بات کو مان کر انہی کے طریقے واردات کو استعمال کر کے جو ہے نا اس امت کو گمراہ کرنے کی ناپاک جسارت اور کوشش کی ہے۔ اساتذہ کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ علم ہو سکے کہ یہ شخص واقعتاً مسترد ذرائع سے، مسترد لوگوں سے پڑھ کر کے آیا ہوا مسلمانوں کو دین سمجھا رہا ہے اور واقعتاً قابل اعتماد شخص ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اگر یہ سند کا اعتبار استادوں کا ہم درمیان میں سے نکال دیں تو پھر اس سے کہیں یہ نقصان ہونا شروع نہ ہو جائے کہ کہیں یہود و نصارہ کا، کوئی منافقین کا کوئی گماشتہ مسلمانوں کو آ کر دین سے دور کرنے کے لیے اپنے حربوں کو کہیں استعمال نہ کر رہا ہو، اور تاریخ اسلامیہ کے اندر بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر علم اسماء الرجال کا یہ جو ایک علم مدون ہوا جس میں راویوں کے حالات پر بحث کی گئی تاکہ یہ پتہ چلے کہ کس راوی کے زندگی کے حالات کیسے تھے، اس نے کس استاد سے پڑھا، اس نے کس استاد کا زمانہ پایا، واقعتاً وہ جس استاد کی طرف نسبت کر رہا ہے اس کے زمانے میں یہ موجود تھا بھی یا نہیں، ان علاقوں کی طرف یہ گیا بھی ہے یا نہیں، تاکہ اس کی استاد کے ساتھ تعلق اور ملاقاتوں کا سلسلہ پتہ چلے، تو ہی اس حدیث کو جو ہے نا ہم معیار اور معیاری تسلیم کرتے ہیں۔